الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہارۃ نصف الایمان، طہارت صفائی یہ آدھا ایمان ہے۔ تو ایک بہت بڑی اسلام کی خصلت، اسلام کی خوبی جو آج ہمارے معاشرے میں کم ہوتی نظر آ رہی ہے وہ ہے طہارت اور صفائی۔ اب یہ موضوع تو بڑا طویل ہے، اس کے بہت سارے شعبے ہیں کہ شریعت نے کس کس چیز میں طہارت کا حکم دیا ہے، صفائی کا حکم دیا ہے۔ تو یہ وقتاً فوقتاً ہر ایک کو الگ موضوع بنا کر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ تو ابھی طہارت کے صرف ایک جز مسواک کے بارے میں اس کی کچھ اہمیت بیان کرنی ہے۔ شریعت میں مسواک کے استعمال کی کتنی تاکید ہے، اور مسواک کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دانتوں کی صفائی۔ تو جہاں بھی مسواک کی فضیلت ہوگی تو بنیادی مقصد کیا ہوگا؟ دانت صاف رکھنے کی اہمیت۔ تو یہ جو دانتوں کی صفائی ہے یہ صرف ڈاکٹروں کا مشورہ نہیں ہے، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کو صاف رکھنے کا اتنا اہتمام کا حکم نہیں دیا جتنا دانت کو صاف رکھنے کا حکم دیا۔ لباس کو صاف رکھنے کا بھی ہے، جسم کو بھی، لیکن اس سے زیادہ حکم کس کا ہے؟ دانتوں کو صاف رکھنے کا۔ یہ جو شو بازی والی صفائی ہوتی ہے نا، شو بازی کہ بس دیکھنے میں اچھا لگوں، تو وہ لباس کو صاف رکھنے کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں بنسبت دانتوں، کیونکہ دانت تو اندر رہتے ہیں نا۔ اور جو حقیقت میں صفائی پسند ہوگا اس کو کپڑوں کا اتنا خیال نہیں ہوگا جتنا دانتوں کا ہوگا، کیونکہ دانت میں بدبو بہت جلدی پیدا ہوتی ہے، اور دانت میں ذرا سا بھی گڑبڑ ہو تو جو کھا رہے ہیں وہ سارا اس گندگی سے مل کے پیٹ میں اترتا ہے۔ تو جو سلیم الطبع آدمی ہوتا ہے، جس کی فطرت میں صفائی ہو، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ نہیں برداشت کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت کی صفائی کا بہت حکم دیا، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم مع كل صلاة، کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز میں مسواک کا حکم دیتا، فرض قرار دے دیتا، اس کے بغیر وضو ہی نہیں ہوتا، لیکن معلوم ہے کہ یہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو تمنا تو یہ تھی کہ یہ 5 ٹائم دانت صاف کریں۔ کتنے ٹائم؟ 5 ٹائم۔ تمنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی، لیکن سنت قرار دے دیا، فرض نہیں، کیونکہ جو اس سے بڑے بڑے فرائض ہیں یہ امت وہ نہیں پوری کر رہی تو یہ بھی چھوڑ دے گی، تو آپ نے شفقت فرمائی ہے امت پر، تو اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، وہ تو آپ کے گھر کے حالات کو جانتی تھی نا، فرماتی ہیں کننا نعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک والطہور فیبعثہ اللہ ما شاء ان یبعثہ من اللیل، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور جو وضو کا پانی ہے نا اس کا انتظام کر کے رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے، جب اللہ چاہتا آپ کو بیدار کرنا، فَيَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ، تو ابتدا کس سے کرتے؟ مسواک سے، سب سے پہلے دانت صاف کرتے۔ اور ایک اور صحابی بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من النوم يبدأ يشوص فاه بالسواک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیند سے بیدار ہوتے، صرف رات کی بات نہیں ہے، تو اپنے منہ کو رگڑتے تھے مسواک سے۔ کیا مطلب؟ صرف دانتوں کی صفائی نہیں بلکہ مسواک کے ذریعے زبان اور حلق کی صفائی کرتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے گلے کے اندر مسواک لے کر جا رہے ہیں اور آپ کے گلے سے آخ کی آواز آ رہی ہے، اندر تک صفائی کرتے تھے۔ تو یہ جو مسواک ہے نا، نیم کی یا پیلو کی، یہ جو اس قسم کی ہر درخت کی نہیں ہوتی،
کچھ درخت ایسے ہیں جن کے لکڑی میں ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو جراثیم کش ہوتا ہے. وہ جراثیم کو وہ اینٹی بایوٹک اس میں قدرتی طور پر ہے, وہ جراثیم ختم کرتا ہے, بدبو دور کرتا ہے. اور بھی تو وہ پیلو کا درخت ہے, نیم کا ہے, یا چند اس قسم کے اور درخت ہیں. تو کوئی بھی درخت ہو نا جو تازہ اس کی شاخ ہو, وہ انسان اپنے سرہانے رکھ لے رات. اب گڑبڑ کیا ہوتی ہے, آج کل جو مسواکوں کا جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا, وہ طریقہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. اس سے دانت صاف کے بجائے گندے زیادہ ہوتے ہیں. ایک مسواک کا برش بناتے ہیں, ایک تو بناتے کس سے ہیں, کسی چاقو واقو سے بنا کے, پھر 6 مہینے تک رگڑتے رہتے ہیں اسی کو بیٹھ کے, جب تک وہ بال خود ہی جھڑ نہیں جاتے نا اس کے, اسی کو رگڑتے رہیں گے بیٹھ. پھر اسے گیلی جگہ پہ رکھتے ہیں جس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے, سمجھ رہے ہیں, اور سمجھتے ہیں ہم سنت. پھر دوسری غلطی, ہر ایک کے سامنے بیٹھ کے رگڑتے رہیں گے دانت. بھائی وہ دانت ہیں, گندے ہیں, سب کو کیوں دکھا رہے ہو؟ تو اس سے لوگوں کو نمازی بھائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے. عام طبقہ جو ہے نا کہتے ہیں یہ نمازی بھائیوں کو وہ کیا کہتے ہیں, ایٹیٹیوڈ, صحیح ہے نا, وہ نہیں ہے لوگوں کے سامنے جو ہے نا کیسے بات کرنی ہے. اور دنیا دار طبقہ دیکھو کتنا ایسا اچھا ہے, وہ بڑا نیٹ کلین, اور یہ سب سے میلے کچیلے, دانت بھی ہر ایک کو دکھاتے رہتے ہیں ہر وقت. تو مسواک پھر رکھتے کہاں ہے مسواک؟ بعض لوگوں نے یہاں پین پاکٹ کی جگہ مسواک کا برش سب کو دکھا رہے ہیں. مسواک نیچے سائڈ کی جیب میں رکھیں, کیونکہ اس کا برش صفائی کا آلہ ہے, وہ دکھانے کی چیز نہیں ہے. سے آپ نے بیسن کیا نا ایسے دانتوں میں, پھر سب کے سامنے رکھیں گے تو سامنے والے کو تھوڑی سی اس سے گھن سی آتی ہے. ایک صفائی کی چیز ہے نا, برش ہے وہ تو جیب میں رکھیں اس کو کنارے پہ. تو جو طریقہ ہے سنت طریقہ وہ مسواک کا یہ ہے کہ مسواک, تازہ مسواک ہو, اس کو دانتوں سے چبا کے برش بنایا جائے, خود چبائیں اس کو. کتنی بھی سخت مسواک ہوتی ہے نا, جب تھوڑا سا اس کو دانت میں رکھ کے تھوڑا تھوڑا دبائیں گے, گھمائیں گے, تو اس کا برش بنتا چلا جائے گا, وہیں سے صفائی شروع ہو جائے گی. اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی ٹوتھ پیسٹ, کوئی برش مسواک کا نعم البدل نہیں ہے. جو اللہ نے مسواک میں فائدے رکھے ہیں, نہ کوئی برش نہ کوئی ٹوتھ پیسٹ. اس پہ بہت سارے دلائل ہیں, فی الحال ایک مختصر دلیل. مسواک جو ہے نا یہ قدرت نے پیدا کی ہے انسان کے دانتوں کی صفائی کے لیے, اور اس میں کیمیکل قدرتی ہے, انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. جو نیچرل چیز ہوتی ہے نا اس کا کوئی نعم البدل ہوتا ہی نہیں. اس کی مثال ہے ڈبے کا دودھ اور بھینس کا دودھ. بھینس کے دودھ میں کس نے رکھے ہے بھائی؟ اللہ نے رکھے نا. اور ڈبے کے دودھ میں اللہ نے تو رکھے, مگر اس کو پکا کے اور انسان نے کیمیکل ملا کے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اب وہ چاہے کتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں کی نگرانی میں وہ مل پیک یا نیسلے یا جو بھی ہیں, میں کسی ایک کمپنی کی بات نہیں کرتا, وہ کتنا ہی ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہو, وہ اس گوالے نے جو نکالا ہے نا بھی مکھیوں والا دودھ, وہ مکھیوں والا, مینڈکوں والا پھر بھی اچھا ہے. یقین نہ ہے تو اس گوالے کی صحت دیکھ لو, صحیح ہے نا, وہ گوالا وہی تو پی رہے ہیں نا, وہ جو نکال رہے ہیں جس میں مکھیاں بھی ہیں, گوبر بھی, وہی پیتا ہے. کتنا مستنڈا ہو جاتا ہے وہ تھوڑے دنوں میں. اور جو ڈاکٹروں کے مشورے پہ یہ ڈبے کا پی رہا ہے, وہ ساری زندگی ڈاکٹروں کے سے مشورہ ہی لیتا رہتا ہے کہ اب یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا, اب کیا کروں. تو نیچرل چیز کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اللہ نے خود جو ایک اینٹی بایوٹک پیدا کی وہ شہد ہے. شہد بہترین اینٹی بایوٹک ہے, اور ایک اینٹی بایوٹک ڈاکٹر بناتے ہیں. شہد کی خاصیت ہے کہ وہ صرف نقصان دہ جراثیم کو مارتا ہے, جو جراثیم صحت کے لیے مفید ہیں انہیں چھیڑتا بھی نہیں ہے اور موٹا کر دیتا ہے ان کو. لیکن ڈاکٹر ایلوپیتھک سائنس نے جو چیز بنائی ہے اینٹی بایوٹک, وہ تو زہر ہے, وہ جب جسم میں جائے گی تو وہ یہ نہیں فرق کرتا کہ اس سے نقصان دہ ہیں یا مفید, وہ سب کو ختم کرتا ہے. تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ اس کے ساتھ کوئی ملٹی وٹامن بھی کھائیں تاکہ وہ والے بھی صحت مند ہوتے چلے جائیں جو ضروری ہیں. تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. اب یہ جو ٹوتھ پیسٹ استعمال ہوتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اتنا اچھا نہیں ہے جتنا مسواک. لیکن مسواک کے فوائد حاصل جب ہوتے ہیں جب مسواک کو تھوڑا اہتمام سے کیا جائے, کیونکہ مسواک کا جو کیمیکل ہے وہ کمزور ہوتا ہے, اس میں زیادہ تیزی نہیں ہوتی, لہذا وہ بار بار کرنی پڑتی ہے. برش تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کر لیا, 24 گھنٹے کے لیے کافی ہو جاتا ہے, لیکن مسواک کا استعمال بار بار. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نیم کی مسواک بہت ہوتی ہے, بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. کچھ ڈنڈیاں توڑ لیں, تر مسواک, اس کو خشک کر لیں, فریج میں رکھ دیں یا کہیں بھی رکھ دیں, خود ہی سوکھ جاتی ہے.
सूख जाए तो उसको घुमा के ब्रश बना लें, सही है ना। और जब उसको दबाया जाता है ना दांतों से मिसवाक को, तो जब चबाया जाता है तो ये मसूड़ों में खून का दौरानिया तेज हो जाता है, जिससे मसूड़े खुल जाते हैं। इस खुलने की वजह से ये मिसवाक का केमिकल जज्ब करने की सलाहियत बढ़ जाती है इनमें। ब्रश में ये चीज नहीं होती, ब्रश को तो चबाना नहीं पड़ता ना। तो जब ये मसूड़ों खुल जाते हैं तो ये अंदर तक जज्ब करते हैं, इससे अंदर तक जरासीम का खात्मा होता है, अंदर तक सफाई होती है। तो उसको चबाएं। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही मेरा ख्याल है, इंग्लिश में समझाना पड़ेगा शायद। तो उसको चबाएं थोड़ा सा, उससे क्या होगा कि उसका केमिकल निकलेगा और लुआब में शामिल होता चला जाएगा, और फिर उसको दांतों पे रगड़ें, ब्रश भी बेहतरीन बन जाएगा। एक दो दफा के इस्तेमाल के बाद या तो ब्रश खुद ही टूट जाए, वरना दांत से तोड़ के ये छुरी से काट के फेंक दें। अगली दफा में फिर नया ब्रश बनाएं। उसी को लेके 6 महीने तक नमाजी भाई रगड़ते ना रहे। जैसे नमाजियों के इतर एक मखसूस होते हैं ना 5-5 रुपए वाले, 5-5 रुपए वाले, जिसको सुन्नत इतर के नाम से था, ऐसी नमाजियों बेचारों की मिसवाकें भी ऐसे ही होती हैं। तो उससे लोगों के दिल में मिसवाक की नफरत पैदा होती है, मोहब्बत नहीं पैदा होती। तो जब ये नीम की मिसवाक इस तरह से आप करेंगे जबान पे भी और, तो आप देखें कि गले को कितना फायदा होता है, सीने को कितना फायदा होता है, बलगम की बीमारियां और ये जो बहुत सारी बीमारियां, मैदे तक की ठीक हो जाता है इससे, मैदा तक ठीक हो जाता है। मैदा सही काम करना, मुंह में खुशबू पैदा हो जाती है, सांस में खुशबू पैदा हो जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है कि रात को सिरहाने पे मिसवाक रख के सोए, सुबह उठते ही सबसे पहले दांतों पे मिसवाक घुमाई। और इसका बड़ा फायदा ये भी होता है कि नींद गायब हो जाती है, क्योंकि सुबह जब इंसान उठता है ना फजर के लिए या तहज्जुद के लिए, तो उस वक्त बहुत तकलीफ होती है ये सोच के कि मुझे अभी वुजू करना है। तो उसका तरीका क्या है, उठ के बैठ के मिसवाक शुरू कर दें। उसका केमिकल जब जाएगा ना तो उससे खुद ब खुद नींद भागती है, ये तजर्बा है। तो उससे आपका दिमाग ताजा हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। उठ के जाएं, वुजू करें, नींद भी गायब हो जाती है इससे। तो ये भी फायदे। तो बिलफर्ज अगर मिसवाक नहीं होती, कहते हैं ये कौन टेंशन यू ले और उठाए और चबाए, तो भाई ब्रश ही कर लो, मकसद तो दांत का साफ करना है ना। क्या ख्याल है भाई? तो अपने बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए कि बेटा हम मुसलमान हैं और मिसवाक करना हमारे दीन और मजहब का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठते ही मिसवाक, हर नमाज के लिए, घर में जाते हुए। हजरत आयशा से किसी ने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते हुए सबसे पहले क्या करते थे? फरमाया मिसवाक करते थे। तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत से पहले जो आखिरी अमल किया वो मिसवाक किया है। मरने से पहले भी दांत साफ कर किए, दुनिया से जाने से पहले भी दांत साफ किए। कितनी सफाई सिखाई है। और कैसे कि खुद में आप में ताकत नहीं थी दांतों से चबाने की, कमजोरी की वजह से अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने आपको मिसवाक अपनी दांतों से चबा के दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दांतों पे मिसवाक की, और उसके बाद आपकी रूह परवास कर गई। कि दांत उस वक्त भी साफ होने चाहिए, अल्लाह के सामने हाजिरी हो रही है, दांत साफ होने चाहिए। तो ये तो सफाई का सिर्फ एक पहलू बताया है दांत, बाकी आगे और भी बहुत सारे पहलू हैं। तो इंशाअल्लाह बैठते रहेंगे तो एक दिन सब साफ सुथरे हो जाएंगे, ठीक है ना। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक दा। फिर दोहरा दूं कि अगर मिसवाक नहीं करते ब्रश ही कर लिया करें। समथिंग इज बेटर देन नथिंग का जो मकूला है ना, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अल्लाह अमल की तौफीक दा।